ناظرین 5 مختلف خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 12 وزراء جو ہیں ان کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ شہباز گل صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے جو ہے نئی کنٹروورسی سامنے آئی ہے۔ 1,86,00,000 روپے بنتا ہے جو ان کے اوپر لگا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں، جیسی اب ان کی حکومت آئی ہے تو ایف آئی اے کو ایک دم احساس ہوا ہم نے اس معاملے کو مزید جو ہے وہ پرسو نہیں کرنا۔ جو میں نے اتوار کو جو شہباز شریف صاحب سے میرے قائد سے میں نے سوال کیا تھا نا، یہ ایگزیکٹلی اب وہی ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین 5 مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر بھی کریں گے، انہیں ڈسکس بھی کریں گے، اور بڑی زبردست خبریں ہیں۔ میرے خیال میں 2 تو صحافیوں نے بڑا زبردست انویسٹیگیٹو کام کیا ہے، ان کو کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی خبر جو ہے اس کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کے ساتھ جو پچھلی حکومت میں تھے۔ اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے جو ہے ایک نئی کنٹروورسی سامنے آئی ہے، وہ جو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے حوالے سے منی لانڈرنگ کا جو کیس تھا اس کی بھی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے بھی ذرا تفصیل سے بات ہوگی، تو ذرا میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلے جو خبر ہے اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کے حوالے سے ہے۔ زاہد گشکوری صاحب جو ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ہیں سما ٹیلی ویژن کے، یہ ان کی خبر ہے، کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس بات کا۔ بڑی زبردست رپورٹ انہوں نے نکالی ہے، اور میں ان کی خبر میں دیکھ رہا تھا، اس کی خبر کی جو تفصیلات ہیں تھوڑی سی وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں۔ 47 وزراء کے انہوں نے جو اثاثہ جات ہیں اس کی تفصیلات نکلوائی ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ٹیکس کے ادارے ان کے ذریعے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی گئی ہے، اور ان کی خبر کے مطابق اس میں سے 12 وزراء جو ہیں ان کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور ان کے ماضی کے ٹیکس ریٹرنز کو دیکھ کے اور اب کے جو ان کے اثاثے ہیں اس کے اندر ایک بڑا غیر معمولی قسم کا اضافہ ہوا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً کوئی کل ملا کے 156% کا اضافہ بنتا ہے ان 12 وزراء کے ٹیکس اثاثوں کے اندر۔ انہوں نے کہا 2017 کے اندر ان کے جو اثاثے تھے وہ 2 ارب 20 کروڑ روپے کے تھے، اور 2019-20 کے اندر جو ہے یہ اثاثے 5.5 ارب تک پہنچ گئے، یعنی 156% تک اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اب جو مختلف وزراء ہیں جن کی تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں، وہ اس میں سب سے پہلے تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اثاثوں کی ہم بات کریں تو ان کے اثاثوں کے اندر جو ایک ڈفرنس آ رہا ہے، 2014 کے اندر جو تھے وہ ان کے اثاثے تھے 7.25 کروڑ کے، اس کے بعد 2015 میں یہ 10 کروڑ کے ہو گئے، 2016 کے اندر یہ 26 کروڑ کے ہو گئے، اور 2017 کے اندر جو ہے یہ 27 کروڑ کے ہو گئے۔ 2018 میں اس کے بعد یہ دوبارہ کم ہوتے ہیں اور یہ 18 کروڑ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بنتے ہیں فورن منسٹر تو پھر سے یہ اثاثے جو ہیں وہ 24 کروڑ کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو کل اضافہ بنتا ہے اگر ان کا ماضی کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو یہ اضافہ 241% کا اضافہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا جو ہے وہ اگر آپ پہلے 2014 15 16 17 جب وہ اس وقت حکومت میں نہیں تھے اور مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس وقت ان کے اثاثے جو ہیں وہ تقریباً 2014 کے اندر تقریباً 4 کروڑ کے آس پاس، اور 2015 کے اندر بھی تقریباً اتنی ہی تھی، 2016 کے اندر یہ 4.5 کروڑ ہوتے ہیں، 2017 کے اندر یہ 4 کروڑ 67 لاکھ کے ہوتے ہیں، 2018 کے اندر اس کے بعد یہ ایک دم جمپ مارتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں جناب 14 کروڑ کے اوپر، 14 کروڑ 92 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے تقریباً 15 کروڑ ہی ہو گیا، 15 کروڑ کے اوپر جو ہے جو اثاثے ایکچولی 6 کروڑ 67 لاکھ کے تھے، 4 کروڑ 67 لاکھ کے تھے، وہ ایک دم جمپ مار کے جو ہیں وہ 14 کروڑ 92 لاکھ پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بھی جو ہے اس دوران وہ وزیر ریلوے بنتے ہیں، تو یہ اس کے بعد اثاثے جو ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو 282% کا اضافہ شیخ رشید صاحب کے جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح عمر ایوب خان صاحب، ان کے اثاثوں کی اگر ہم بات کریں تو 2014 کے اندر جو ہے یہ اثاثے تقریباً 46 کروڑ کے تھے، اور اس کے بعد 2019 کے اندر جو ہے وہ 1400 ملین تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، 203% جو ہے
وہ ان کے اندر اضافہ ہوا ہے. اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے 2015 کے اندر 82 کروڑ روپے کے ان کے اثاثہ جات تھے, اور اس کے بعد 2019 کے اندر جو ہے وہ 2 ارب سے بھی زیادہ یہ اثاثے ہو چکے ہیں. اسی طرح خسرو بختیار صاحب کا بھی جو ہے اس میں 127% کا اضافہ ہوا ہے. 2014 میں 130 ملین اور 2019 کے اندر 249 ملین تک پہنچ گئے. اسی طرح شفقت محمود صاحب 2013 کے اندر 37 ملین اور اس کے بعد 2019 میں 151 ملین, اس میں 308% کا اضافہ ہوا. فہمیدہ مرزا صاحبہ کے جو تھے وہ 65 ملین کے اثاثے تھے, 2019 کے اندر جو ہے وہ 164 ہو گئے, 152% کا اس کے اندر بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا. سب سے بڑا جمپ جو آیا ہے وہ زبیدہ جلال صاحبہ کے اس میں آیا ہے. 2017 کے اندر ان کے جو اثاثہ جات تھے وہ صرف 90 لاکھ روپے کے تھے, صرف 90 لاکھ روپے ان کے پاس تھا. 2019 کے اندر یہ اثاثہ جات جو ہیں وہ 11 کروڑ 60 لاکھ روپے کے اوپر پہنچ گئے. تو 90 لاکھ سے 11 کروڑ 60 لاکھ روپے کے ان کے اثاثہ جات ہو گئے. 1189% اضافہ زبیدہ جلال صاحبہ کے ایسٹس کے اندر ہوا. اس کے بعد ایک اور فیڈرل منسٹر محبوب سلطان صاحب, یہ 12 کروڑ کے اوپر تقریباً تھے 2018 میں, 2019 میں یہ 22 کروڑ کے اوپر آ گئے, اور اس طرح 81% اضافہ ان کے اس میں ریکارڈ کیا. طارق بشیر چیمہ صاحب یہ ابھی بھی منسٹر ہیں اس نئی حکومت کے اندر بھی, ان کے 73 ملین کے یعنی کہ 7 کروڑ 30 لاکھ کے ان کے اثاثہ جات تھے, یہ 11 کروڑ 20 لاکھ روپے کے اوپر چلے گئے ہیں 2019 کے اندر. فیصل واڈا صاحب 2017 کے اندر ان کے اثاثہ جات جو ہیں وہ 50 کروڑ کے تھے, اور 2019 کے اندر اب یہ اثاثہ جات جو ہیں یہ 63 کروڑ کے ہو گئے ہیں. 25% اضافہ جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کے اس کے اندر آیا ہے. اچھا, یہاں پہ بڑی ضروری بات جو ہے وہ یہ جو بھی آپ جمپ دیکھ رہے ہیں اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں بہت سے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں. کبھی کبھار کوئی وراثتی جائیداد ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے, کبھی کبھار آپ کے بزنس کے اندر امپروومنٹ آ جاتی ہے بہت زیادہ, اور کبھی کبھار آپ نے جو لینڈ لیا ہوتا ہے اس کی ویلیو انکریز کر جاتی ہے. سستا لینڈ لیا ہوتا ہے وہ 2 3 4 5 سال کے اندر جو انکریز کر جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا فرح خان صاحبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کے فیملی ریلیشنز ہیں, اور اس حوالے سے بھی جو کچھ ان کے اوپر الزامات چل رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے خود ایکچولی اپنی اسپیچ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی ان کے جو ایسٹس ہیں فرح خان صاحبہ کے وہ اس وجہ سے انکریز کر گئے ہیں کیونکہ یہ پراپرٹی کا کام کرتی ہیں, اور پراپرٹی کی قیمتیں ہمارے دور کے اندر 3 سال کے اندر بہت بڑھ گئی ہیں, تو اس وجہ سے ان کے اثاثے بڑھ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتانے کا قطعی طور پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, البتہ اضافے بہت زیادہ ہیں, کافی زیادہ ہیں. آئی ہوپ ان کے پاس کوئی ویلڈ آنسر بھی اس ساری چیز کا ہوگا. تو ایک تو جناب خبر جو تھی وہ یہ تھی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے شہباز گل صاحب کے حوالے سے خبر ہے. یہ ایکچولی شہباز گل صاحب کے حوالے سے نہیں ہے, ان کی اہلیہ کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے. یہ لیٹر ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات, لیٹر کے بارے میں تو میں بعد میں جاؤں گا. آپ یہ دیکھیے, یہ لیٹر جو ہے یہ کامساتس یونیورسٹی اسلام آباد کا ہے, اور لیٹر 2021 کا ہے. اگست 5 2021 کا یہ لیٹر ہے جو اب 2022 میں جا کے باہر آیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا اور نہ اس کو باہر آنے دیا گیا. لیکن خیر سٹوری اب باہر آ گئی ہے. ان کی اہلیہ کا نام ہے ایزا اسد رسول صاحبہ. یہ بیسکلی جو ایزا صاحبہ جو اب ان کی اہلیہ ہیں, انہوں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تھا, اور ان کو اسکالرشپ دی گئی تھی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یونیورسٹی آف الینوائے کے اندر. یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ شہباز گل صاحب پڑھاتے بھی ہیں. اچھا, بائی دا وے یہ اعزاز سید صاحب کی یہ خبر ہے, تو اس لیے کریڈٹ جو ہے وہ ان کو جاتا ہے, یہ ان کی خبر ہے, اور ان کی خبر انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ نکالی ہے. تو یہ لیٹر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جی 2011 کے اندر ان کو یہ اسکالرشپ ملی, اگست 2011 کے اندر. اس وقت یہ شہباز گل صاحب کی اہلیہ نہیں تھی جب انہوں نے یہ اسکالرشپ لی. اس کے بعد یہ چلی گئی یہاں سے. ان کی بعد میں شہباز گل صاحب سے شادی ہوتی ہے, یہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہاں پہ چلی جاتی ہیں. اس کے بعد اس لیٹر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے بعد انہوں نے پروگریس رپورٹ دینی ہوتی ہے اپنی پی ایچ ڈی کی. تو اس میں لکھا ہوا ہے جی انہوں نے پروگریس رپورٹ اپنی جمع کرانا بند کر دی. 2018 2019 2020 میں اسکائپ کے اوپر ان کے ساتھ میٹنگز طے کی گئیں تاکہ یہ اپنی تفصیلات بتا سکیں. انہوں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو جو ہے انٹیمیشنز بھی دی گئیں, ان کو بتایا گیا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی 30 جون 2016 کو جو ہے ان کی امپلائمنٹ جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا, اور ود افیکٹ ان کی جو اسکالرشپ تھی اسے بھی جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا 4 جولائی 2017 کو. تو 4 جولائی 2017 سے ان کی اسکالرشپ ٹرمینیٹ ہوئی ہوئی ہے, اور ان سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے مطلب بیسکلی ان کو اسکالرشپ ملتی ہے کہ آپ نے واپس آنا ہوتا ہے.
واپس آ کے, کیونکہ آپ کے اوپر فنڈنگ ہوتی ہے, آپ کے اوپر پیسے لگتے ہیں, تو وہ پیسے جو ہیں تقریباً 1,86,00,000 روپے بنتا ہے جو ان کے اوپر لگا ہے آج کے ڈالر ریٹ کے مطابق. تو یہ واپس نہیں تشریف لے کر آئیں, اور انہوں نے وہیں پہ جو ہے وہ, اب مجھے نہیں پتا وہاں پہ جاب کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں, میں تو نہیں جانتا اس بات کو, لیکن یہ لیٹر جو ہے شہباز گل صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے سامنے آیا ہے. ناظرین, یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ شہباز گل صاحب نے بھی اپنا موقف اس سارے معاملے کے اندر دیا ہے, اور انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ آج جیو ٹی وی نے ایک اور جھوٹی خبر میری فیملی کے بارے میں دی. سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے دیا کہ اسٹوڈنٹ کو میرٹ بیس اسکالرشپ ہماری حکومت سے پہلے ملا. تو ویسے اس کے اندر تو وہ اس خبر میں یہ کہا بھی نہیں گیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ اسکالرشپ دیا گیا ہے, تو یہ تو کلیئرلی اس کے اندر کہا ہوا ہے کہ 2011 کے اندر یہ اسکالرشپ دیا گیا تھا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی پی ایچ ڈی کی تعلیم جاری ہے جو کہ یونیورسٹی سے کنفرم کی جا سکتی ہے, کامسیٹس کے پاس تمام انفارمیشن موجود ہے. لیٹر بھی جو ہے وہ کامسیٹس کا ہی ہے ویسے, مطلب یہ لیٹر جو ہے, یا تو آپ اس لیٹر کو ڈینائی کر دیں کہ لیٹر جو ہے یہ غلط ہے یا لیٹر جعلی ہے, تو اسی لیٹر کے اندر جو ہے وہ سب کچھ یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا, اور نہ آپ جو پروگریس رپورٹ ہے وہ آپ وہ دے رہے ہیں. تیسری بات وہ یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اگلے سال پی ایچ ڈی ختم ہوتے ہی پاکستان واپسی ہو جائے گی. تو اپنی وائف کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال وہ بھی پاکستان کے اندر ہوں گی, اور ساتھ ہی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماسٹرز لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کا پروگرام ہے جو ابھی جاری ہے, یونیورسٹی میں سے ایک ای میل پر کنفرم کیا جا سکتا ہے. یہ جھوٹ ہے کہ واپس آنے سے انکار کیا گیا, انشاءاللہ اگلے سال پی ایچ ڈی ختم ہوگی تو فوری واپسی ہو جائے گی. میرے خلاف مہم چل رہی ہے جس میں یہ خبر بھی اس کا حصہ, اور مجھے پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے. تو اچھا, اب اس سے 2-3 چیزیں تو ایک تو کلیئر ہو گئیں کہ لیٹر کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ جو لیٹر ان کی وائف کے حوالے سے لکھا گیا ہے. دوسرا, یہ لیٹر جو ہے واقعی انہی کی وائف کے حوالے سے, چونکہ جو یہ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں اور وہ واقعی وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. اور تیسرا کہ مطلب انہوں نے اس بات کو ایگری کیا کہ یہ پروسیس ابھی جاری ہے اور اگلے سال تک جو ہے واپسی ہو جائے گی. لیکن جو ایشو ہے اس ساری چیز کا, وہ میرے خیال میں وہ لیٹر جو ہے وہ کافی حد تک سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور خبر جو آ رہی ہے وہ آئی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں, 16 ارب روپے کے جو کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں ان کے اوپر. اس سلسلے میں آج ایف آئی اے کے پاس, جو ایف آئی اے کی جانب سے عدالت کے اندر ایک عدد یہ ہینڈ ریٹن لیٹر جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے, اور ان کے جو وکیل ہیں ایف آئی اے کے سکندر ذوالفقار صاحب, انہوں نے یہ لیٹر جو ہے وہ جمع کروایا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس معاملے کو مزید آگے نہیں لے کے جانا چاہتے اس معاملے کو. میں مطلب اس میں یہ جو لیٹر ہے اس کے اندر سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو کیس ہے ہم اس کو مزید آگے نہیں لے جانا چاہتے. کورٹ نے ان کی اس استدعا کو مسترد کر دیا, اور انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہوگا, معاملہ تو آگے چلے گا. اور اب یہ خبر ہے کہ ان دونوں کے اوپر 14 مئی کو جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوگی, شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی اور حمزہ شہباز کے اوپر بھی, اور ان کو ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ دسمبر 2021 کے اندر اس کا چلان جو ہے وہ جمع ہوا تھا, اور ابھی تک اس کے اندر مئی کا مہینہ اب آ چکا ہے, اس کے اوپر فرد جرمی عائد نہیں ہو سکی. اب افسوس اس بات کا ہے کہ آپ ذرا ہمارے انصاف کا نظام یہ دیکھیے کہ ابھی تک یہ معاملہ اسی طرح ہی پینڈنگ چلتا آ رہا ہے, اور جیسی اب ان کی حکومت آئی ہے تو ایف آئی اے کو ایک دم یکایک یہ بات احساس ہوا کہ نہیں جی ہم نے اس معاملے کو مزید جو ہے وہ پرسو نہیں کرنا. دس از واٹ ہیپنس کہ جب آپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جب اقتدار آتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ایون دو اگر وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی بن گئے تب بھی جا کے ان کیسز کا سامنا کرنا چاہیے تھا, اور اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے تھا کہ جی ہم قصوروار نہیں ہیں. لیکن میں نے ایکچولی جب اتوار کو ان لوگوں سے میٹنگز ہوئی تھیں تو میں نے بھی اس وقت بھی میں نے اس کیس کے حوالے سے ان سے سوال کیا تھا کہ جی آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان معاملات کو سلو کر دیں گے اور وہی ختم کر دیں گے, اور اب وہی ہو رہا ہے. جو میں نے اتوار کو جو شہباز شریف صاحب سے میرے قائد سے میں نے سوال کیا تھا نا, یہ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. تو اس وقت انہوں نے اس کا مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم تو پہلے بھی بڑی دیر سے جو ہے وہ سب کچھ کرتے آئے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں, تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کہ صرف میرے خیال میں 4 دن لگے اس چیز کے اندر, چوتھے دن جو ہے وہ ایف آئی اے کا لیٹر جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیک چینل تعلقات جو ہیں وہ اس وقت کانٹیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ یہ کانٹیکٹس کر رہے ہیں.
آج اس سلسلے میں بلکہ فواد چودھری صاحب نے چند رپورٹر سے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہاں جی یہ رابطے وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں یہ بات اس وقت بھی کہتا تھا جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی، تو اس وقت بھی جب بڑا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا تو میں تب بھی کہتا تھا بھائی رابطے ہوتے رہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جو ہے نا اپنے پل توڑتی نہیں ہے، ختم نہیں کرتی، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں کرتی اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو یہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں رابطے میں رہنا چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو ہے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ ڈالر کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آئی ہے، اور ڈالر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اب 193 کے اوپر اوپن مارکیٹ میں 193 روپے کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، اوپر کی طرف جاتا جا رہا ہے اور اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوا ہے. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے تقریباً 10 سے 11 روپے کا اس کے اندر اضافہ اب تک ریکارڈ ہو چکا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کو کہ انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ سنبھالنا کس طرح ہے. کئی مارکیٹ کے اندر میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مارکیٹ کے اندر ایک یہ بھی آواز ہے کہ جو کچھ پتہ نہیں یہ 200 تک بھی جو ہے وہ جا کے ٹچ کر جائے. تو دیکھتے ہیں. آج دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کا اٹک کے اندر جلسہ ہے جو کہ دیکھنے کے لائق ہوگا کہ اٹک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یاور بخاری صاحب جو ہیں وہ اٹک سے، یہ زلفی بخاری صاحب کے کزن بھی ہیں اور سابقہ پنجاب حکومت میں منسٹر بھی تھے، تو یہ ان کا علاقہ ہے اٹک کا. وہاں پہ اچھا شو ہوگا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اچھی اسٹرینتھ شو کی تھی لاسٹ ٹائم الیکشنز کے اندر. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ شو بھی، آج کا شو جو ہے وہ اچھا ہوگا. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کہ کیا بات کرتے ہیں، نئی کوئی بات کرتے ہیں یا جو پرانی سپیچز ہم سنتے آ رہے ہیں انہی باتوں کو جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. اب اور دوسری بات یہ ہے کہ لنڈن کے اندر بھی آج دوسرا دن ہوگا جس میں مسلم لیگ نون کے تمام رہنما سر جوڑ کے بیٹھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نئی چیز جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.